اسلام چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی نظر میں بھی دنیا کی حقیقت نہیں رہے صرف اور صرف مسافر خانے کی طرح، صرف اور صرف ایک ہوٹل کی طرح دل میں یہ پیدا نہیں ہو جاتی کہ سارا کا سارا مال میں رکھ لوں، سارے کا سارے مال کا مالک میں ہی بن جاؤں، جو مجھے مل گیا بس میرا ہے، میں کسی کو دھونا نہیں اور کسی پہ خرچ نہیں کروں گا. نہیں، اس کے بار بار انفاق حکم دیا گیا ہے قرآن کے اندر. یہ وہ نظام بتایا گیا جس کے ذریعے سے آپس میں دل جڑیں گے، ایک پاکیزہ معاشرہ تیار ہوگا جہاں آپس میں محبت اور امن ہوگا. اس کو قائم کرنے کے اسلام نے حکم دیا کہ دیکھو فَارْزُقُوهُم مِنْهُ، جو مال تمہیں حاصل ہوا ہے، جو مال تمہیں حاصل ہو رہا ہے فری میں حاصل ہو رہا ہے، نہ تمہاری اس میں کوئی صحیح ہے، نہ کوئی کوشش ہے، نہ کوئی جن جو نے کمایا اس شخص میں تھا، ساری محنت اس نے کی تھی، وہ آج چلا گیا دنیا سے، مال چھوڑ گیا، تمہیں فری فوقٹ میں مال اللہ نے ایسا قانون بنایا جس کے ذریعے تمہیں حاصل ہو رہا ہے. لہذا تمہیں جو مال حاصل ہوا ہے تمہارے دل میں فطری طور پر یہ تعیہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس مال کو اٹھا کر ہم کیا کریں، کچھ ایسے رشتہ داروں کو بھی تقسیم کر دیں جو وارث نہیں بن رہے. جیسے بھائی ہے، چچا ہے، آپ باپ کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، سامنے چچا موجود ہے، کوئی ایک سامان اٹھا کے چچا کے حوالے کر دیں. سامنے پھوپھی موجود ہے، کوئی سامان اٹھا کر آپ پھوپھی کے حوالے کر دیں. کوئی زمین پڑی ہوئی ہے، جب تقسیم ہو جائے آپس میں تو بھائی پوری تقسیم میرے حصے میں جو زمین آئی ہے وہ اٹھا کر اپنے آپ بھتیجے کو یتیم پوتا ہو رہا ہے اسے دے دیں. یعنی اسلام نے ایسا نظام اور قانون بنایا کہ اگر ہم قانون ایسا بناتے کہ سب کو تقسیم کرو تو کسی کو کچھ نہیں ملتا. لہٰذا جن کو مل رہا ہے ان کو یہ حکم دے دیا الگ سے کہ تم ایسا کرو کہ اس مال میں سے تھوڑا سا ایسے رشتہ داروں کو بھی دے دو جو وارث نہیں بن رہے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنة یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم مصلیان کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ہمارا وراثت کے عنوان پر گفتگو سن رہے ہیں. وراثت اسلام کا ایک بنیادی قانون اور ایک اہم حکم ہے جس کا نفاذ انسان کے موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جس کی وضاحت اس سے پہلے آ چکی ہے کہ موت کے بعد سب سے پہلے انسان کے تجہیز و تکفین کا معاملہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اس کے بعد وصیت کو نافذ کیا جائے گا اور اس کے بعد میراث تقسیم کیا جائے گا. وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ کون کون لوگ وارث ہوتے ہیں اور کن بنیادوں پر ان کو وراثت کا حق ملتا ہے، جس میں ایک بنیادی وجہ یہ بتلائی گئی تھی کہ قریب کے رشتہ دار کے ہونے کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار محروم ہو جائے گا. جیسے ایک سی مثال دی گئی تھی کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا کو کچھ نہیں ملے گا، اسی طریقے سے بیٹے کی موجودگی میں بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، اولاد کی موجودگی میں بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، باپ کی موجودگی میں دادا کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ باپ کا رشتہ میت سے زیادہ قریب ہے بنسبت دادا کے. اسی طریقے سے بیٹے کا رشتہ میت سے زیادہ قریب ہے بنسبت پوتے کے. یعنی وارث بنانے میں شریعت نے جو معیار مقرر کیا تھا وہ معیار تھا قرابت داری قریب کا، دور کی رشتہ داری محروم ہو جائے گی. اور ان وجوہات کو بھی آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ رکھا گیا جن بنیادوں پر ہم اور آپ وراثت کو تقسیم نہیں کرتے ہیں. سب سے بنیادی مسئلہ تو اس میں یہی ہے کہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں کہ وراثت کا حکم ہے کیا. وراثت کا جو قانون ہے اس کے متعلق مسلمانوں کے یہاں علم کم پایا جاتا ہے، معلومات کی
کمی ہے، اس کی بنیاد پر بھی بہت سے لوگوں نے اب تک وراثت کو تقسیم نہیں کیا۔ اور میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو آج اگر آپ تقسیم نہیں کریں گے آپسی محبت کو سامنے رکھ کر، تو یہی محبت کل دشمنی میں بدل جاتی ہے اور آپس میں اختلافات اور تنازع پایا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو تقسیم ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جب تقسیم ہوتا ہے اس وقت تک لوگوں کے دل بھی آپس میں تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں، دیواریں کھڑی ہو چکی ہوتی ہے اور رشتہ داریوں میں بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت ہی جب تازہ معاملہ ہے اگر تقسیم کر دیا جائے تو اس وقت ہر انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، تو نرمی کی بنیاد پر بہت زیادہ اختلاف نہیں پایا جاتا ہے غم کے تازہ ہونے کی وجہ سے، اور آسانی کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کو متبنہ اور کلالہ کا بھی مسئلہ سمجھا دیا گیا کہ کلالہ کے وارث کون لوگ ہیں اور متبنہ کی کیا حیثیت اسلام کے اندر، وہ بات بھی آپ کو بتلا دی گئی کہ منہ بولا بیٹا اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ شرعی طور پر وارث وہ اسی شخص کا ہوگا جس کا وہ بیٹا ہے، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے وارث دیگر جو اسبا ہیں، بھائی اور بہن وغیرہ، انہیں مال ملے گا، اس کے اس منہ بولے بیٹے کو مال نہیں ملے گا۔ یہ تمام وہ صورتیں تھی جہاں ملنے کی بات تھی کہ یہ وارث ہے اس کو ملے گا، یہ وارث ہے اس کو ملے گا۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جہاں وارث ہونے کے باوجود اس وارث کو میراث میں سے حق نہیں دیا جائے گا، وارث ہونے کے باوجود بھی وارث کو میراث میں سے حق نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو محروم کر دیا جائے گا، اور اسے کہتے ہیں اصطلاح میں موانع ارث، یعنی وہ سبب جس کے پائے جانے کی وجہ سے وارث وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو موانع ارث پر آج ہم لوگ بحث کریں گے۔ موانع ارث تین ہیں، تین ایسی وجہ ہیں جس کی بنیاد پر وارث ہونے کے باوجود اس کو مال وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی صورت ہے قاتل۔ اگر وارث قاتل ہے تو مقتول کے مال وراثت میں سے اس کو حق نہیں ملے گا۔ جیسے بیٹا باپ کا قاتل ہے، یا بھائی کا قاتل ہے، باپ اپنی اولاد کا قاتل ہے، میاں اپنی بیوی کا قاتل ہے، یا بیوی اپنے شوہر کا قاتل ہے، ہوتا ہے یہ سارا معاملہ سماج کے اندر، آپ دیکھتے ہیں روزانہ یہ سب کہانی ہے۔ تو ان صورتوں میں قاتل وارث نہیں بنتا ہے مقتول کا، یعنی اگر شوہر نے بیوی کو قتل کیا ہے تو بیوی کے جو مال ہوگا، اس کی جو وراثت تقسیم ہوگی، اس میں سے شوہر کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ آری بات سمجھ میں؟ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ سبب ہوتی ہے، اور دوسری سبب ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وارث کو مال وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا ہے، وہ صورت ہوتی ہے اختلاف الدین۔ اختلاف الدین یعنی جو میت ہے اس کا مذہب اور دین کچھ اور ہے، اور اس کے وارث کا دین اور مذہب کچھ اور ہے۔ جیسے باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا بعد میں اسلام لے آیا، اب جب اس بیٹے کی موت ہوگی تو یہ جو مال چھوڑے گا اس میں سے اس کے باپ کو نہیں ملے گا۔ دین کے اختلاف کی وجہ سے بھی وارث کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص سے اس کی کوئی اولاد نعوذ باللہ مرتد ہو گئی، کسی غیر مسلم کے نکاح میں چلی گئی، آری بات سمجھ میں، اور اس نے اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑا لیا، تو ایسی اولاد بھی وارث نہیں بنے گی۔ جہاں دین کا اختلاف پایا جائے گا باپ بیٹے کے اندر، بیٹا کافر باپ مسلمان، باپ کافر بیٹا مسلمان، ایک بھائی مسلمان ہے ایک بھائی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصارہ ہے، کسی بھی مذہب کا اقرار کرنے والا، اسلام کا انکار کرنے والا ہے، تو لہذا نہ یہ کافر اس مسلمان کا وارث بنے گا اور نہ ہی یہ مسلمان اس کافر کا وارث بنے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک بندہ کافر ہو گیا اور اس نے بہت سارا مال کمایا، تو اب اس کے مال میں سے اس کی جو وارثین مسلمان ہیں اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی دین کے اختلاف کی وجہ سے نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہو گئی جس کی بنیاد پر وراثت کے حق سے وارث کو محروم کر دیا جائے گا۔ ایک تیسری صورت ہے، وہ ہے اختلاف الدار۔ اختلاف الدار کہتے ہیں دونوں دو ملک کے ہوں، دو علاقے کے ہوں، اس طور پر کہ ایک دار الاسلام اور دوسرا دار الکفر ہو۔
یعنی وارث اور جو میت ہے ان دونوں میں اختلاف پایا جائے ملکی اعتبار سے، اس طور پر کہ ایک کو شہریت حاصل ہے آج کی دنیا کے حساب سے، ایک کو شہریت حاصل ہے کسی ایسے ملک کے اندر جہاں وہ اپنے اسلام پر آسانی کے ساتھ اسلامی احکامات پر عمل کر سکتا ہے، اور ایک اسی کے وارث کی شہریت ایک ایسے ملک کو اس کو حاصل ہے جس ملک کے اندر قانونی طور پر وہ مذہب اسلام کو فالو نہیں کر سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں، آج کی دنیا میں تو زیادہ تر ملک سیکولرزم کو فالو کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر سیکولر ملک ہونے میں یہ بنیادی جو فائدہ دکھتا ہے وہ یہ کہ ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار رہتا ہے، لیکن آج بھی دنیا بہت سے ایسے ملک ہیں جو خاص ایک مذہب کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہی ان کی یہاں کا قانون اور سنویدھان ہے۔ تو ویسے ملک مگر ایسا کوئی شخص ہے جس کا وارث کسی دارالاسلام میں ہے، جس کا وارث کسی دارالاسلام میں ہے، کسی ایسے ملک میں جہاں وہ اپنے اسلام پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک بندہ دارالاسلام میں ہے، اس کے اولاد دارالکفر میں رہتی ہے، تو اس دارالاسلام میں موت ہونے والے شخص کے مال میں سے دارالکفر میں رہنے والے اس کی اولاد کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تین بنیادیں جن کی بنیاد پر وارث ہونے کے باوجود بھی مال وراثت میں سے حق نہیں ملتا ہے۔ نمبر ایک، قاتل اور مقتول، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ نمبر دو، مذہب اور دین کا اختلاف ہو، کافر مسلمان کا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اگرچہ ان کے درمیان نسبی رشتہ قائم ہو، باپ اور بیٹے یا جو بھی رشتہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دو ایسے ملکوں میں رہنے والے ہوں جہاں دونوں جگہ مذہب کا فرق ہو ملکی اعتبار سے، تو وہاں پر بھی ایک ملک میں رہنے والا دوسرے ملک کا وارث نہیں ہوتا اگرچہ ان کے درمیان باپ بیٹے کا یا بھائی بہن کا یا کسی بھی طریقے کا رشتہ داری ہو۔ یہ تین وہ صورتیں ہیں جہاں وارث کو وراثت میں سے حق نہیں ملتا ہے۔ یہ تمام صورتیں جب تک بیان کی گئی آپ کے سامنے، وہ یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھیے پوری دنیا وارث کسی شخص کی نہیں ہو سکتی ہے، تمام رشتہ دار بھی وارث نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ وراثت میں حق دیا جاتا ہے قریب کے رشتہ دار کو اور دور کا رشتہ دار محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سارا قانون اور ضابطہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا باضابطہ۔ قرآن میں یہ ساری تفصیلات جو میں آپ کے سامنے 4-5 ہفتے سے بیان کر رہا ہوں، ساری باتیں قرآن کی ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو قرآن میں جہاں یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہیں پر قرآن نے ان پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا ہے جن پہلوؤں میں ہمیں اور آپ کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے، یا سامنے والے رنجیدہ ہو رہے ہیں، یا ان کا دل افسردہ ہو جا رہا ہے۔ جیسے مان کر چلیے آپ، ہوتا یہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی اولاد ہے، بیٹا اور بیٹی موجود ہے، تو اب اس کے مال کو جو تقسیم کیا جائے گا، وراثت کے جو حقدار ہوگا اس کی بیٹا اور بیٹی ہو جائیں گے۔ اس کا بھائی بھی ہے اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ اس کا بھائی بھی رہتا ہے، ضرورت مند بھی ہے، اور سمجھ پا ہوتا ہے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس کی کفالت کو اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی تعلیم کا خرچہ برداشت کرتا ہے۔ اب یہاں اس بھائی کا انتقال ہوا، اس کی اولاد موجود ہے، وراثت میں حق کس کو ملے گا؟ بیٹا اور بیٹی کو ملے گا، اور یہ بھائی جس کی کفالت اس کا بھائی اپنی زندگی کے اندر کرتا تھا وہ تو محروم ہو جائے گا، اس کو تو کچھ ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بیٹے کی رشتہ داری بھائی سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا ایسے موقع پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چونکہ عام طور پہ فرائض کا علم بھی ہمیں اور آپ کو نہیں ہے وراثت کے قانون کا، تو ایسے موقع پہ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمارا بھی تو بھائی تھا، ہمارا بھی تو بیٹا تھا، یا ہم سے بھی تو رشتہ داری تھی، ہمارے سے بھی تو تعلقات تھے، ہم دیکھی کرے پوری زندگی گزارے، آج اس کا مال تقسیم ہو رہا اور پورا کا پورا مال شرعی طور پر جو وارث ہے ان کو مل جا رہا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ اور خاص طور پہ جب ان کے سامنے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہو، سارا معاملہ تقسیم کا ایسے لوگوں کے سامنے سے، یتیم پوتا ہے، بیٹا موجود ہے، یتیم پوتا ہے، تو پوتے کو تو ملنا نہیں ہے۔ اب وہی پوتا اسی گھر میں ہے، دادا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، سارے چچا اور پھوپھیاں مال لے کر جا رہے ہیں اور اس پوتے کو کچھ نہیں مل رہا، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی ہمارا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جس کے سامنے یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کی دل کی کیفیت کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کے سامنے ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اسلام بنایا، ایسا قانون بنایا کہ ان کو بھی کچھ تسلی دے دی جائے، ان کو بھی کچھ تسلی دے۔ اس کے لیے کیا کہا؟ اس کے لیے آج کی جو میں نے آیت پڑھی جہاں وراثت کا قانون شروع ہوتا ہے، وہاں فوراً دوسری آیت ہی ہے
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے وارثوں کے درمیان، اور وہاں پر تمہارے کچھ قریبی رشتہ دار موجود ہیں جو شریعت ضابطے کے حساب سے وارث نہیں بن رہے، یا کچھ یتیم اور ضرورت مند لوگ وہاں پر موجود ہیں، یا یہ کہ کچھ مسکین اور محتاج قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو قرآن نے کہا دیکھو ان کا دل رنجیدہ ہو رہا ہوگا، انہیں تو کچھ حاصل ہو نہیں رہا، اور بہت سی بات ایسا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہیں اور جنہیں مل رہا ان کے پاس پہلے سے مال و دولت کی انبار لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود انہیں کچھ مل نہیں رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر قرآن نے حکم دیا کہ جب تم مال وراثت کو تقسیم کرو اور یہ لوگ موجود ہوں، تمہارے دور کے رشتہ دار موجود ہوں، اسی طریقے سے کوئی یتیم موجود ہو، تمہارا بھتیجا موجود ہو جو کہ یتیم ہوتا ہو رہا ہے، یا یہ کہ دوسرے کچھ لوگ موجود ہیں، تو کہا ایسا کرو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تمہیں جو مال تقسیم ہونے کے بعد مل رہا ہے اس میں سے کچھ تم ان کو بھی دے دو۔ یہ حکم استحباب کے درجے کا، یہ حکم فرض اور واجب نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو ترغیب دی گئی، یہ وہ نظام بتایا گیا جس کے ذریعے سے آپس میں دل جڑیں گے، ایک پاکیزہ معاشرہ تیار ہوگا جہاں آپس میں محبت اور امن ہوگا، اس کو قائم کرنے کے اسلام نے حکم دیا کہ دیکھو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، جو مال تمہیں حاصل ہوا، یہ جو مال تمہیں حاصل ہو رہا ہے یہ فری میں حاصل ہو رہا ہے، نہ تمہاری اس میں کوئی صحیح ہے، نہ کوئی کوشش ہے، نہ کوئی جدوجہد، کمایا اس شخص نے تھا، ساری محنت اس نے کی تھی، وہ آج چلا گیا دنیا سے، مال چھوڑ کر گیا، تمہیں فری پاکٹ میں مال اللہ نے ایسا قانون بنایا جس کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہو رہا ہے، لہذا تمہیں جو مال حاصل ہوا ہے تمہارے دل میں فطری طور پر یہ تائید جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس مال کو اٹھا کر ہم کیا کریں، کچھ ایسے رشتہ داروں کو بھی تقسیم کر دیں جو وارث نہیں بن رہے، جیسے بھائی ہے، چچا ہے، آپ باپ کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، سامنے چچا موجود ہے، کوئی ایک سامان اٹھا کے چچا کے حوالے کر دے، سامنے پھوپھی موجود ہے، کوئی سامان اٹھا کر آپ پھوپھی کے حوالے کر دیں، کوئی زمین پڑی ہوئی ہے، جب تقسیم ہو جائے آپس میں تو بھائی وہ جو تقسیم میرے حصے میں جو زمین آئی ہے وہ اٹھا کر اپنے آپ بھتیجے کو جو یتیم پوتا ہو رہا ہے اسے دے دیں۔ یعنی اسلام نے ایسا نظام اور قانون بنایا کہ اگر ہم قانون ایسا بناتے کہ سب کو تقسیم کرو تو کسی کو کچھ نہیں ملتا، لہذا جن کو مل رہا ہے ان کو یہ حکم دے دیا الگ سے کہ تم ایسا کرو کہ اس مال میں سے تھوڑا سا ایسے رشتہ داروں کو بھی دے دو جو وارث نہیں بن رہے۔ تمہارا یہ بھی کیا ہے، اخلاقی طور پر تمہارے اوپر فرض ہے، شرعی طور پر، قانونی طور پر ہم تمہارے اوپر یہ فرض نہیں کر رہے ہیں کہ تم اٹھا کر مال دوسرے پر بھی خرچ کرو، لیکن اخلاقی طور پر ہم نے تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا کہ اس مال میں سے کچھ تم خرچ اپنے ان رشتہ داروں کو بھی دو جو وارث نہیں بن رہے، اور یتیموں کو بھی دو اور ضرورت مندوں کو بھی دو۔ یہ ہے اسلام کا حکم، اور یہی ہے اسلام کی خوبصورتی کو کسی بھی صورت میں مال کی محبت دل میں پیدا ہونے کی نوبت نہیں آنے دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر مسافر کی طرح زندگی گزارے، ایک چلتا ہوا مسافر اپنے سفر میں جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ سفر کے حالت میں جس مقام پر بھی ٹھہرتا ہے اس مقام کو اپنا عارضی مسکن سمجھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہوں پھر نکل جاؤں گا۔ تو اس دنیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی نظر میں بھی دنیا کی حقیقت اتنا ہی رہے، صرف اور صرف مسافر خانے کی طرح، صرف اور صرف ایک ہوٹل کی طرح، دل میں یہ پیدا نہیں ہو جاتی کہ سارا کا سارا مال میں ہڑپ لوں، سارے کا سارے مال کا مالک میں ہی بن جاؤں، جو مجھے مل گیا بس میرا ہے، میں کسی کو دوں گا نہیں اور کسی پہ خرچ نہیں کروں گا، نہیں۔ اس لیے بار بار انفاق کا حکم دیا گیا ہے قرآن کے اندر، بار بار حکم دیا گیا ہے الذین آمنوا انفقوا انفقوا، آپ ہزاروں جگہ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں گے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے نفلی طور پر بھی۔ کیوں؟ آپ کے اوپر ایک عمل کو فرض قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے نہ کرنے پر سزا کا حکم دے دیا گیا ہے، تب تو آپ چاہے نہ چاہے کبھی نہ کبھی عمل کریں گے، لیکن دیکھا گیا کہ آپ میرے فرض کرنے نہ کرنے کے باوجود بھی، میری طرف سے کسی قسم میں سزا کے اعلان نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے اندر خرچ کرنے کا داعیہ ہے یا نہیں ہے، دوسروں کے تئیں آپ کے دل میں ہمدردی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارا احکامات اسی لیے دیے گئے تاکہ ہم اور آپ کی جو تربیت ہے وہ اس نہج پر ہو کہ ہمیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہے، خود کے مال کی بڑھوتری کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، بلکہ دیگر جو اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب، محلے میں جو ضرورت مند حضرات ہیں ان تک بھی کچھ نہ کچھ پہنچے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے اس کے اندر بڑا عجیب و غریب انداز میں قرآن نے تربیت کی ہے کہ دیکھو جب وراثت کا معاملہ ہو تو تقسیم کر لو اور جس کا جو حق ہے اس کو دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک بات بتاؤ، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ اگر آج تمہارا انتقال ہو جاتا ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
تو تمہیں ان کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہیں کل میرے چلے جانے کے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا جو مال ہے اس پر کوئی قبضہ نہ کر لے، کوئی ظالم ہڑپ نہ لے، ان کے چچا اور پھوپھی اس کے اوپر قبضہ نہ کر لے، کہ ان کو کوئی مال وراثت میں بھی حق نہ ملے۔ یہ اندیشہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ایک بیماری ہو جائے، دن بھر اپنے بچے کو لے کے گھومتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، تو اس بچے کے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں ہر باپ کے دل میں درد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل میرے اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہا جب اپنے بچے کے بارے میں تمہارے ذہن و دماغ میں یہ خیال رہتا ہے، یہ اندیشہ ہوتا ہے، تو دوسرے کے بچوں کے بارے میں تم سوچو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچوں پر ظلم و ستم کا معاملہ نہ ہو، تمہارے بچوں کو اس کا حق پورا پورا دے دیا جائے، تو آج تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے کہ تمہارے سامنے جو دیگر وارثین ہیں، جو دیگر یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ان کا مال دے دیا جائے۔ یعنی ان تمام طریقے سے ہمارے اور آپ کی تربیت کی گئی کہ وراثت کو تقسیم کر دینا چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانے کے بعد آپ کی اولاد خوش و خرم زندگی گزارے، آپ کی اولاد کو اس کا پورا کا پورا حق ملے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں دوسرے کے اولادوں کی فکر کریں، اور جو دوسرا میت گیا اس کے جو وارثین موجود ہیں ان کو پورا پورا ان کا حق دے۔ یہ وہ احکامات ہیں جس کے ذریعے اسلام نے ذہن بنایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا ذہن بنے اور ہم اور آپ انہی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو بنیادی باتیں تھی۔ ایک مسئلہ اور تھا جس پر سوال بھی آیا تھا، اس کو تھوڑا سا واضح کر دیا جائے۔ مسئلہ تو آگے تھا لیکن عام طور پر لوگوں کے اندر غلط فہمی وہ یہ ہے کہ اگر باپ کی دو شادی ہے، دونوں بیوی سے اولاد ہے، اب باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ مال چھوڑ کر مر رہا ہے، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں دماغ میں یہ بات ہے کہ دونوں بیوی کو پہلے 50-50 دے دیا جائے گا، پھر وہ اپنی اولاد میں تقسیم کر لے۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بیوی ہوتی ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے 4 بچے ہوتے ہیں تو 4 کاؤنٹ ہوتا۔ اگر اس کے 2 بیویوں کے ملا کر 6 اور 8 اولاد ہے تو اس کا جب انتقال ہوگا تو اس کے کل 8 اولاد گنے جائیں گے، چاہے وہ ایک بیوی سے ہو یا 2 بیوی سے ہو، 3 بیوی سے ہو یا 4 بیوی سے ہو، اور ان 8 کے درمیان شرعی طور پر برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ماں کو اٹھا کر آدھا دے دیا جائے گا، وہ اپنی اولاد میں تقسیم کر لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارا آپ کے سماج میں سوتیلا کہا جاتا ہے، سوتیلا بھائی بہن سب وارث ہوتے ہیں۔ جو میت گیا اس سے رشتہ جیسے آپ کا باپ ہونے کا ہے اور بیٹا ہونے کا ہے، وہی رشتہ اس کا بھی تو ہے، بیٹا اور باپ ہونے کا۔ جیسے آپ کی ماں اس کی بیوی تھی، اسی طریقے سے آپ کے سوتیلے بھائی کی ماں بھی تو اس کی بیوی تھی۔ لہذا پورے جتنے اولاد رہیں گے سب کے درمیان شرعی طور پر جو جس کا حصہ ہے وہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-3 بیوی ہیں تو ان کے درمیان مال تقسیم کر دیا جائے گا، پھر وہ اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا یہ کہ سب کے درمیان تقسیم ہوگا۔ یہ تو وراثت کے سلسلے میں جتنی بنیادی باتیں تھے آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے جس کا اعلان بھی ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے ادھر تعمیر کا کام چل رہا ہے، یہ جو ہمارے اس کھڑکی کے پیچھے کا حصہ اور اس کھڑکی کے پیچھے کا جو حصہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ابھی جا کر دیکھ رہے ہیں وہاں پر نیو وغیرہ کھدا رہا ہے، یہاں پر کام شروع ہو رہا ہے۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر تعمیرات کا کام ہوگا، رہائش گاہ بنے گا امام مؤذن کا، اور دیگر کچھ روم وغیرہ بنے گے دوسرے کاموں کے استعمال کے لیے۔ اس کے اوپر تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے کا صرفہ ہے۔ اس سے پہلے جو بھی کام ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے تعاون سے ہی ہوتا ہے۔ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے اپنی جیب سے اسلام کو زندہ کر رکھا ہے، مساجد مدارس اداروں کی شکل میں۔ صرف نہیں کیا کہ اسکول کا قیام نہیں کیا، اگر وہ بھی کر لے تو آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کے تمام تر مسائل کا حل ہو جائے گا۔ معاشی طور پر اگر اپنے بچوں کو تیار کرنے کی فکر کر لیں اور ایسے اداروں کا قیام بھی آپ کرنے لگے جیسے آپ 100-150 سال سے اپنے دینی امور کی حفاظت کے لیے مساجد اور مدارس کا قیام کر رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے آپ اسکولوں کا قیام بھی کرنے لگیں گے تو بہت جلد آپ کو اس کا نتیجہ بھی ملنے لگے گا۔ یہ سارا نظام ہمارے اور آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے، لہذا یہ بھی جو کام شروع ہو رہا ہے یہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ حضرات کے تعاون کے ذریعے ہی ہوگا۔ اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں۔ یہ لمبا کام ہے، 2-3-4 مہینے تک چلے گا، اور یہ ساری ضروریات مسجد کے لیے کی جا رہی ہے، مسجد کی مصلیان کرام اور مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کے آرام پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ جیسا دیکھیے آگے آپ لوگ دیکھیں گے باہر نکلیں گے کہ ساؤنڈ لیس جنریٹر آ کے رکھایا ہے، یہ بھی جو منگایا گیا ایک صاحب خیر نے اپنی طرف سے دیا۔ صرف اس بنیاد پر ان کے دل میں یہ داعیہ اور جذبہ تھا کہ یہاں کے مصلیان کرام کو مکمل ہم لوگ جتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں فائدہ پہنچائیں، اور قرآن و حدیث میں حکم بھی ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھو، تمام ضروریات کا خیال رکھو، آنے والے نمازیوں کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھنے کا حکم قرآن و حدیث کے ذریعے دیا گیا، اور اس کا بڑا اجر ہے۔
جو آج اللہ کے گھر کو دیکھے گا، اللہ کے گھر کی نگہبانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تیار کرے گا، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ گھر کی تیاری کرے گا۔ تو وہ بھی جو آیا ہے تقریباً 4 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، لیکن صرف اس مقصد سے لایا گیا ہے چونکہ ایک جمعہ کے دن اگر گرمی کا موسم ہوتا ہے، پنکھا چلتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے جنریٹر چلنے کے بعد کہ تقریر کیا ہو رہی ہے اور نماز میں کیا پڑھا گیا۔ اسی طریقے سے رمضان کے موقع پہ خاص طور پر تراویح کے موقع پر بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ ساؤنڈ کرتا تھا۔ اس لیے اس سوچ کے ساتھ لایا گیا کہ آپ لوگ قرآن بھی بہتر طریقے سے سنیں تراویح کے موقع پر، جمعہ کے دن تقریر بھی صاف لفظوں میں سنیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تاکہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں۔ اس سارا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی زیادہ سہولیات کا انتظام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کے ذریعے، ذکر و تلاوت کے ذریعے اپنی آخرت کو سنواریں، یہاں آئیں، سیکھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلیں، صرف کہنا سن لینا اور یہ کہہ دینا بہت اچھی تقریر ہوئی، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم اور آپ یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ ہمیں مسجدوں سے جڑنا ہے، مسجدوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، دین پر چلنا ہے، سیکھنا ہے، جو چیز نہیں آ رہا ہے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم لوگ دن بھر یہی رہتے ہیں۔ امامت کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ زندگی میں کبھی چھٹی نہیں جب تک آپ امام ہیں، ہر دن آپ کی ڈیوٹی ہے، ہر دن ہم لوگ موجود ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے دریافت کریں، جانیں، سیکھیں، یہی مقصد ہے مسجدوں کے قیام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دن کی نشر و اشاعت کی اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کی، کہیں بھی رہتے تھے، آگے میٹنگ ہوا کرتی تھی مسجد نبوی میں، سارا پروگرام، سارا پلان تیار ہوا کرتا تھا مسجد نبوی۔ یعنی مسجد مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے پاس ایسا میڈیا ہے ہی نہیں ہے۔ آج کا جو وقت جمعہ کا دن ہے، پوری دنیا میں آپ جس کونے میں چل جائیں اس وقت مسلمان کہیں نہ کہیں کسی مسجد میں جمع ہے۔ آپ کو جو پیغام دینا ہے دیجیے، اس سے بڑا میڈیا کیا ہو سکتا ہے؟ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، میڈیا کا راستہ بند ہو جائے گا، لیکن انٹرنیٹ کا سروے ڈاؤن ہو گیا، کیا ہو رہا ہے دنیا میں آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ لیکن مسجد کا نظام ایسا ہے کہ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کبھی نظام بند نہیں ہوتا، اذان ہوگی اور نماز قائم ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے جمع ہونے کے لیے نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ نماز کو سنت اور نفل نہیں رکھا گیا اسی بنیاد پر کہ فرض ہے، اس کو تو تمہیں انجام دینا ہی دینا ہے۔ حالت میں کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے ہو، بیٹھ کر دو، بیٹھ کر نہیں دے سکتے ہو، لیٹ کر دو، لیٹ کر نہیں دے سکتے ہو، سو کر دو، سو کر نہیں دے سکتے ہو، اشارے سے دو۔ لیکن نماز معاف نہیں ہے، ہر حالت میں نماز سے جڑے رہو، ہر حالت میں مسجد سے جڑے رہو، ہر حالت میں دین سے جڑے۔ اسی قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حالت پر آنی چاہیے کہ تمہارے گلے کے اندر اسلام کا ہاتھ پڑا ہوا ہو۔ بغیر اسلام کے میرے سامنے کوئی تمہارے لیے سبیل نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی کچھ بھی لے آئے دنیا کے اندر نیکیاں کر کے، دنیا کے اندر کار خیر کر کے، دنیا میں لوگوں کے لیے فائدہ کا کام کر کے، اگر وہ اسلام کو لے کر نہیں آتا ہے، میرے اوپر ایمان کو لے کر نہیں آتا ہے، تو سارا کا سارا رائے گا اور بیکار ہے۔ میرے پاس قبولیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ تمہارے ساتھ اسلام ہونا چاہیے۔ اسی اسلام سے آپ کو جوڑنے کے لیے سارا نظام چلایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس کام میں لوگ آپ سے آج بھی ملیں گے، آپ کے گھروں میں بھی جائیں گے۔ ہم لوگ 2 مہینہ قبل کچھ لوگوں سے ملے بھی تھے، کچھ تعاون ہوا بھی ہے، اور بھی ہوگا۔ قریب 10-12 لاکھ روپے کا خرچ ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں تعاون کرنا ہے۔